इस टॉपिक पे पहले भी आपसे हमारी बात हुई थी. वी वर एक्सपेक्टिंग दिस कि ये फैसला, ये ऑप्शन टेबल पे मौजूद है, और फ्रैंकली स्पीकिंग हमें 24 से 48 घंटे पहले अपने सोचते से ये खबर आ रही थी कि इस तरह का ही फैसला किया जाएगा. बट डू यू थिंक दिस इज द राइट डिसीजन दैट हैज बीन मेड, या आपके ख्याल में ये कुछ बहुत ज़्यादा सख्त फैसला पाकिस्तान की जानिब से किया गया? मंसूर, मैं सबसे पहले तो आगाज ये कह के करूंगा कि आप ना अब एक पॉपकॉर्न्स का अंबार लगा लें अपने टीवी लाउंज में और आराम से बैठ के अब आप ड्रामा देखें. अच्छा. नंबर वन, ये एक ब्रिलियंट और बहुत ही रोबस्ट और बहुत पावरफुल इम्पैक्टफुल किस्म का डिसीजन है एट द राइट टाइम. और ये रिक्वायर्ड था, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. रीज़न क्या है कि अब बहुत ज़्यादा आया हो गई थी फॉल्ट लाइंस इंटरनेशनल क्रिकेट की गवर्नेंस में. नंबर वन. नंबर टू, वो ठीक है कि आपने बांग्लादेश के साथ जो सॉलिडारिटी दिखानी थी वो आपने दिखा दी हुई ऑलरेडी. आपने वोट कर दिया. आपके चेयरमैन ने 10 दिन पहले बड़ा क्लियरली कह दिया कि उनका प्रिंसिपल स्टांस ठीक था, विच ही वाज राइट. सो अभी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बड़ी टीम्स भी हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये बिल्कुल साइड किक्स बन गए हुए हैं बीसीसीआई के. और जो अफगानिस्तान या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, ये वर्चुअली लैप डॉग्स हैं. और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आईसीसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी होने पे वो रन करती है डेमोक्रेटिकली ऑन वन वोट ईच. लेकिन यहाँ पे हेगमोनी जो है वो मार्केट प्लेस की वजह से, इंडिया की फाइनेंशियल्स की वजह से, कि 70% ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू इंडिया जनरेट करता है और 78%. पर लोग बहुत सारी चीज़ें ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान आईसीसी के फ्रेमवर्क में मैं बात कर रहा हूँ मंसूर, कि पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा मस्कुलर प्रेजेंस रखता है ब्रांड इक्विटी में. ठीक. वो शायद रैंकिंग्स में नंबर 7 हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो एक कॉग है आईसीसी के इकोनॉमिक आउटले में. और आप हैरान हो गए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसा टूर्नामेंट जो बड़ा बोरिंग हो गया था ये 2025 का, उसका जो 10 सेकेंड का स्लॉट था इंडिया में एक चैनल का, यू बी शॉक टू नो कि वो $45,000 का था 10 सेकेंड स्लॉट. ठीक. और जो उसकी रेटिंग्स थी, व्यूअरशिप 6.02 मिलियन व्यूअर्स जो हैं उन्होंने, सॉरी 60 मिलियन व्यूअर्स ने जियो स्टार डिजिटल पे देखा, और 2.06 मिलियन ने जो है वो टीवी पे देखा. तो व्यूअरशिप एज यू नो ट्रांसलेट होती है इकोनॉमी में. ठीक है. आप हैरान हो गए कि 60 to 63% ऑफ द टोटल आईसीसी टूर्नामेंट का जो रेवेन्यू होता है वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से होता है, और एशिया कप में 80% रेवेन्यू इन दो टीम्स के खेलने से होता है. ठीक. तो आई थिंक इट्स ए ब्रेव डिसीजन, इट्स ए बोल्ड डिसीजन. और आईसीसी जितनी मर्जी धमकी लगाए, मैं आपको एक आज अंदर की बात बताता हूँ. कल उन्होंने कियोटिक प्रेस रिलीज कर दी. संडे रात डीप इनटू द नाइट उन्होंने प्रेस रिलीज की. शुरू में उन्होंने तंबीह की कि जी ये जो सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन है दिस इज हार्ड टू रिकनसाइल विद, लेकिन नीचे वो खुद ही कह गए कि भाईजान इकोसिस्टम को प्रिजर्व करें और म्यूचुअल नेगोशिएशंस के साथ जो है रिजॉल्व करें. आज वो धमकियां कोलैटरली दिलाते रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंचाते रहे हैं कि जी हम बोर्ड्स को कहेंगे बायलैटरल सीरीज ना खेलें, एनओसी ना दें, जो उनका मैंडेट ही नहीं है आईसीसी का. एंड सेकेंडली इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कल वो अपनी प्रेस रिलीज कर रहे हैं, इतने वो प्री मेडिटेटेड उनकी रिलीज थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अभी तक ये फैसला उनको ऑफिशियली कन्वे ही नहीं किया, ठीक है. जो कि एक मैकेनिज्म है जी. ठीक है. सो आई थिंक जी. मुश्ताक साहब, मैं ज़रा प्लेयर पर्सपेक्टिव से जो है मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो तो आग बरसा रहा है, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज एंड इट्स सच अ हिपोक्रेसी कि आज से मैं पिछले अगर 4-5 महीनों की मैं बात करूं, हम लोग इंडियन चैनल्स को एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे थे, इवन जब चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही थी, तो दे वर ट्राइंग टू बिल्ड अप अ नैरेटिव कि जनाब आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इंकार कर दें, आप पाकिस्तान के खिलाफ मैच ना खेलें, एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मत खेलें, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ मत खेलें. दे केप्ट ऑन एक्चुअली गोइंग फॉर दिस नैरेटिव. लेकिन उनके करने से पहले जब पाकिस्तान ने ये सब कर दिया तो इस वक्त एक्चुअली दे फील इंसल्टेड कि यार ये फैसला तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये पाकिस्तान ने किस तरह कर दिया हमारे साथ. अब मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह यू हैव टू एग्री कि इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर है क्रिकेट की, ये पाकिस्तान को इन द लॉन्ग रन डेंट भी कर सकता है इस किस्म का फैसला, या उनका कोई रिएक्शन? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Mansoor, thank you for having me. But let me tell you one thing before I say about my opinion के बारे में. जब मैं डिस्कस करूँगा आपसे अपनी ओपिनियन के बारे में, जितने भी हम क्रिकेटर्स आप मिलते हैं, बिकॉज लकीली आई स्टिल डू इंटरनेशनल कोचिंग,
تو ابھی بنگلہ دیش کے ساتھ کوچنگ کرتا ہوں, تو جب ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے نا ہمارا انڈینس پلیئرز کے ساتھ, دے آل وانٹ ٹو پلے اگینسٹ پاکستان. ان کو پتہ ہے پاکستان کے ساتھ جب ہم پرفارمنس کرتے ہیں ہمارا گراف بڑھتا ہے, اس کرکٹ پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. اور پاکستان کی ٹیم کے بھی پلیئر جب ان سے ملتے ہیں تو ان کی بھی جب پرفارمنس ہوتی ہے تو ایک دم آپ کو انٹرنیشنلی آپ کو بہت رسپیکٹ ملتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ نے بات کی ہے, آپ ایشیا کپ پہ لیٹس ٹیک آور میموریز بیک. ایشیا کپ میں بھی ادھر تھا, بنگلہ دیش کے ساتھ تھا, تو جب انہوں نے ٹرافی نہیں لی, ہمارے لڑکے سامنے کھڑے ہیں, ان کے ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑے ہیں, انہوں نے شیک ہینڈ نہیں کیا. یہ بہت ڈس رسپیکٹنگ ٹائم تھا پاکستان ٹیم کے لیے, لڑکوں کے لیے. پھر انہوں نے ٹاس کے وقت ہاتھ نہیں ملایا, اس کے بعد پھر ٹرافی نہیں لی. ایشیا کپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو محسن نقوی صاحب تھے, ان سے جا کے انہوں نے ٹرافی نہیں لی, کوئی بھی اسٹیج پہ نہیں گیا. سو آئی تھنک دے اسٹارٹڈ ڈس رسپیکٹنگ دس گیم اینی وے. کہتے ہیں نا ایک فریز ہے انگریزی کا کہ یو رسپیکٹ دس گیم ول رسپیکٹ یو بیک. اگر آپ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو پھر یہ گیم بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتی. آئی تھنک انہوں نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا جو مظاہرہ نہیں کیا, اس کے اوپر محسن نقوی صاحب اور پی سی بی کو آئی تھنک وی شوڈ گیو دیم اے کریڈٹ. میں بھی کبھی اس حق میں نہیں تھا ایز اے اسپورٹس مین کہ ہمیں اتنا جا کے اتنا لمبا چلے جانے تھے, اتنا ڈیسیژن ہارڈ کرنے چاہیے تھے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. کمیونیکیشن سے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مگر یہ اس وقت یہ بہت بہت امپورٹنٹ فیصلہ تھا, کیونکہ انگلینڈ اور آسٹریلیا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا, دے بیکم ویری لائک کولڈ پیپل, لائک بڑے ان کی جو ریلیشن شپ تھے نا وہ اپنا دے ور سٹنگ آن دے پوزیشن اور اپنا فائنینشلی وہ دیکھ رہے تھے, یہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ کرکٹ کو کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے. آئی تھنک دس ڈیسیژن ول میک دیم ایون اسٹرانگر کہ جی اب ہم نے انڈیا کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, یہ بہت ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ, کہ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی ہم ان کے ایکس کرکٹر سے ملتے ہیں, ناصر حسین کو لے لو آپ, آرتھرٹن کو لے لو آپ, یہ اپنے ٹویٹس میں, ابھی کیون پیٹرسن نے بڑی ٹویٹ کی ہے, سب اپنے ٹویٹ میں اپنے سوشل میڈیا پہ یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, انڈیا شوڈ رسپیکٹ دس گیم. یہ سارا کچھ جو کرکٹ پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں. محسن نقوی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی اپنے پریس کانفرنس میں, آئی ریئلی لائک دیٹ ایکچولی. انہوں نے کہا جب آپ بڑا فیصلہ کرتے ہو نا, پھر آپ کانسیکوینسز سے نہیں گھبرانا چاہیے. ٹھیک ہے ہمیں ڈیمیج ہو سکتا ہے, مے بی وی لوز سم تھنگ, پر ڈگنیٹی کے اوپر اور رسپیکٹ کے اوپر ہمیں کمپرومائز اب نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ گیو اپ کر کے ہمیشہ آئی سی سی کی بات مانی ہے. اور اس میں جتنا بھی بڑا فیلئر آیا نا, وہ انڈیا اور پاکستان کا اتنا نہیں آیا جتنا آئی سی سی کو ڈیمیج ہوا ہے, کیونکہ آئی سی سی اس میٹر کے اوپر, بنگلہ دیش کے میٹر کے اوپر آئی تھنک دے بین ویری ایکسپوزڈ. ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میرے پہلے سوال کے جواب میں آپ بات کر رہے تھے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آسٹریلیا, انگلینڈ, اور لیٹس ٹاک اباؤٹ ادر کنٹریز ایز ویل, سری لنکا, ویسٹ انڈیز, زمبابوے یا دیگر جو ممالک جو کرکٹ کھیلتے ہیں. آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہوگا کہ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے ان کی بھی آرم ٹوسٹنگ کرے گا, ان کو بھی پریشرائز کرے گا کہ جناب اگر ہمارے تعلقات خراب چل رہے ہیں تو آپ بھی بائیلیٹرل سیریز کے حوالے سے یا پی ایس ایل میں اپنے پلیئرز بھیجنے کے حوالے سے آپ بھی کوئی ایکسٹریم قدم اٹھائیں؟ دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو منصور, اور آپ کے ابہام بالکل ٹھیک ہیں, کیونکہ بی سی سی آئی اس وقت ایک وہ کہتے ہیں نا جگہ بنا ہوا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا. حالانکہ آئی سی سی کے کوڈ میں وہ بائیلیٹرل سیریز پہ اس کا کوئی حق وہ نہیں ہے, رول نہیں ہے, وہ انڈیویجول بورڈ گورننگ اتھارٹیز ہوتی ہیں اپنے کرکٹ کے. لیکن کیونکہ فائنینشیل سیبوٹاج کیا ہوا ہے اس وقت, جس قسم کی انہوں نے ہیگمنی بنائی ہوئی ہے, تو آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ دس کین بی ون آف دا پاسبلٹیز کہ جی آپ بائیلیٹرلی ڈینائی کرو سیریز کھیلنا یا اپنے این او سیز نہ دو پلیئرس کو. لیکن یہاں پہ منصور ایک چیز بڑا آج ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ امپلیکیشنز جو ہے نا, یہ ساری پری میڈیٹیٹ کر کے, سمجھ کے, کنٹمپلیٹ کر کے ہی یہ ڈیسیجن ہوا ہوگا. اور آپ حیران ہو گئے کہ جو پینلٹیز ہیں وہ آئی سی سی کے کانسٹیٹیوشن پہ ایک ان کا آرٹیکل 2.9 2.10 ہے جو کہتا ہے پروٹیکٹ دا کمرشل ویلیو آف دا آئی سی سی ایونٹس. تو کمرشل ویلیو پروٹیکشن میں پاکستان اسٹل ریمینز ویری ویری انٹیگرل. اس کے بعد ان کا ایک آرٹیکل 11.2 ہے فار ممبر جو ہے کہ وہ کمپلائی کریں گے آئی سی سی کو, تو آپ کو اس پہ پینلٹی لگ سکتی ہے کہ آپ نے پارٹیسپیشن ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے. اینڈ دین آئی سی سی ڈسپلنری ریگولیشنز ہیں 2.1 اینڈ 2.2, 4.1 اینڈ 11.1, جو کہ آپ کو وہ فیوچر ٹورنامنٹ سے باہر کرنے کی بات کر سکتے ہیں, وہ آپ کے جو فل ممبر اسٹیٹس ہے اس کو سسپینڈ کرنے کی بات کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ نہیں ہوں گی.
میں کیوں اتنا کانفیڈنٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایشیا میں 170 ملین ویورز جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے ہیں، 250 ملین جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں. اینڈ سیکنڈلی جو اکنامک، میں نے ابھی آپ کو امپیٹس اور امپیکٹ بتایا ہے، آئی سی سی فارغ ہو جائے گا اگر وہ پاکستان انڈیا کے جو مارکی کانٹیسٹ ہیں وہ نہ ہوں. اور اس کو میں آپ کو جلدی سے ایک چیز اس کو ری انفورس کر دیتا ہوں کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان نمبر 8 کی ٹیم، انڈیا نمبر 1 ٹیم، دونوں ڈیفرنٹ پولز میں تھے، بٹ براڈ کاسٹرز نے شور مچا کے دونوں کو ایک پول میں کرایا. اس کے بعد سے آج تک انڈیا پاکستان ایک ہی پول میں ہوتے ہیں. کیونکہ ٹیسٹ میچز اتنا ریونیو نہیں دیتے، تو آپ دیکھو کہ وہاں پہ انڈیا سلیکٹو پارٹیسپیشن کرتا ہے اور پاکستان سے نہیں کھیلتا آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں. لیکن ابھی ایشیا کپ جو تھا وہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ پاکستان نے انڈیا نہیں جانا تھا. ٹھیک. تو انڈیا نے سری لنکا اور افغانستان کو جو ہے وہ اپنی سائڈ پہ رکھ کے 3-2 ووٹ آؤٹ کرنے لگے تھے، پوسٹ پونمنٹ کرنی تھی. ٹھیک. لیکن براڈ کاسٹر نے ان کو کمپیل کیا، ایون گورنمنٹ آف انڈیا کو، اور نہ صرف کہ وہ انڈیا سے، بلکہ وہ ہائیبریڈ بھی نہیں ہوا، وہ انڈیا سے نکال کے یو ای میں لے کے گئے اور وہاں پہ 3 میچز انڈیا پاکستان کے ہوئے. تو کرکٹ اکانومی پرائمرلی ٹھیک ہے کہ انڈیا $1 بلین بغیر آئی سی سی کے بھی کما لیتا ہے اپنے ڈومیسٹک ٹورنامنٹ سے اور اپنے اسٹیک سے، لیگ سے. لیکن باقی دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو سسٹین کر سکتا. اور پاکستان کی وجہ سے اگر آئی سی سی اکانومی کا میٹرکس تباہ ہوگا تو یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گا باقی کرکٹ بورڈز کو. مشتاق صاحب، ظاہری بات ہے اس کا جو سب سے بڑی ڈپینڈنسی ہے اس فیصلے کی، یا جو ایک اصل سینٹرل وجہ ہے، وہ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی. اب ظاہری بات ہے ہمارا تو ان کا ایک پرانا ہی ایشو چل رہا ہے، لیکن اب بنگلہ دیش کے ساتھ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے بھی پاکستان یہ ایکسٹریم سٹیپ لے رہا ہے. اب یو ہیو بین پارٹ آف دا بنگلہ دیش کرکٹ سیٹ اپ، اب وہاں پہ کیا جذبات ہیں پاکستان کو لے کے؟ ظاہری بات ہے آپ کے کانٹیکٹس ہوں گے، دوست ہوں گے، وہاں سے کیا سینٹیمنٹس آ رہے ہیں اس وقت؟ میں اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتا. پچھلے 2 سال سے جب سے آخری ان کی گورنمنٹ کی رجیم ختم ہوئی ہے، آپ یقین مانیے کہ پاکستان کو بہت پیار کرتے ہیں. ایون جب پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو آئی تھنک 40% جو ہمارے ان کی جو عوام ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اتنے ہمارے پاکستانی پلیئر پاپولر ہیں اور اتنی ہماری وہ رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں. میں اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے منصور کہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہے نا بنگلہ دیش کے لیے، اور بنگلہ دیش کو بھی اس کا فل کریڈٹ دینا چاہیے. دے آر ناٹ اسکیئرڈ تو اپنے فیصلے کو انہوں نے واپس نہیں لیا. بٹ یہ کرکٹ کی جو جیت ہونی ہے نا وہ اس لیے ہونی ہے کہ ون شوڈ وی لیٹ پیپل نو کہ پاور جو ہوتی ہے نا، پاور آپ کو ایک ٹائم تک لوگوں کو ڈرا سکتی ہے. جب کوئی کھڑا ہو جاتا ہے نا، جب کہتے ہیں نا ایک تھپڑ پڑ جاتا ہے تو پھر بندے کو کہتا ہے یار اینی دردی ہونی ہے نا، اس تو اگے درد نہیں نہ ہونی، تو پھر بندہ کانسیکوینسز سے گھبرا کے فیصلے کرتا ہے. بنگلہ دیش کے اس وقت پلیئر، بنگلہ دیش کا میڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ، دے آر ویری مچ اپٹومسٹک کہ یہ پاکستان اور بنگلہ دیش نے جو سٹینڈ لیا ہے ول اوپن اے ڈور فار ادر پیپل آلسو ٹو میک دیئر وائسز کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے. کرکٹ کو کرکٹ کے طریقے سے سمجھانا چاہیے، سپورٹس کو سپورٹس کے طریقے سے لینا چاہیے. اور پاکستان نے جو ابھی آسٹریلیا کے خلاف 3 ODI 2020 کھیل کے پرفارمنس کی ہے نا، اس کا امپیکٹ اور بھی پڑے گا، اور بھی زبردست قسم کا یہ اس ورلڈ کپ کے اوپر پڑنا. کہ جی اب مجھے لگتا ہے جو اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مورل آف دا اسٹوری از منصور کہ آئی تھنک دے ول ٹرائی ٹو میک اے کمیونیکیشن ود محسن نقوی صاحب اینڈ PCB کہ جی آپ اپنا فیصلہ واپس لیں. اینڈ آئی تھنک اٹ ول بی اے ویری ویری گڈ ٹائم فار پاکستان ٹو اسٹینڈ فرم. بہت شکریہ مشتاق احمد صاحب، ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب.